مزہ نہیں آیا؟ جس طرح کے حضرت ہے اس طرح کا نعرہ بھی ہونا چاہیے. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، رسول بنانا سنی مسلمان انجمن پنجتن کمیٹی. نعرے تکبیر، نعرے. کہ جمال یوسفی پر ایک زلیخا ناز کرتی ہے. جمال یوسفی پر ایک زلیخا ناز کرتی ہے. محمد مصطفیٰ پر ساری امت ناز کرتی ہے. زمین گردن چھری سجدے میں پیشانی، زمین گردن چھری سجدے میں پیشانی. محمد کے نوازے پر شہادت ناز کرتی ہے. میرے ساتھیوں اپنا بہترین تقریر کرنے کے لیے حضرت مولانا محمد آفاق رضا صاحب کو میں دعوت سخن دیتا ہوں کہ وہ مائک پر اسٹیج پر تشریف لے آئیں. اپنے بیان سے قلوب ان کے دلوں کو منور مجلہ فرمائیں. ان کے آنے سے پہلے میں اتنا ضرور کہوں گا، وہ مشکلوں کو بھی مشکلوں میں ڈال دیتا ہے. کہہ دیجئے سبحان اللہ. اب دیکھنا ہے کہ یہ والی کنیا ذرا تیز سبحان اللہ بولے گی کہ ادھر والی کنیا ذرا تیز بولے گی. وہ مشکلوں کو بھی مشکلوں میں ڈال دیتا ہے. جو ڈوبا ہوا سورج نکال دیتا ہے. یہ میری ماں نے بتایا تھا ہم کو بچپن میں، یہ میری ماں نے بتایا تھا ہم کو بچپن میں. نبی کا ذکر تو ہر مصیبت کو، نبی کا ذکر تو ہر مصیبت کو ٹال دیتا ہے. حضرت کا اس اقبال بالکم سواگت نعرے تکبیر سے ہونا چاہیے. ایک مرتبہ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے کہیے نعرے تکبیر. مزہ نہیں آیا؟ جس طرح کے حضرت ہے اس طرح کا نعرہ بھی ہونا چاہیے. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، رسول بنانا سنی مسلمان انجمن پنجتن کمیٹی. نعرے تکبیر، نعرے رسالت. حاضرین کریم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی. الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والردیء والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. وَسَيَذَنَّبُهُ الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ. آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. میرے بھائی آپ لوگ بہت اچھے لگ رہے ہیں، بہت اچھے لگ رہے ہیں. اگر تھوڑا سا آگے بڑھے تو اور اچھے لگنے لگے. تھوڑا سا بڑھے. میری بات فوراً ہمارے اس ملک کا مشہور معروف شاعر جس کو آپ رات اکثر و بیشتر یوٹیوب پہ سنتے رہتے ہوں گے،
شاہ قاری ترنم شاعر اسلام قاری اشہد رضا صاحب انشاءاللہ میرے بعد فوراً ان کی نعتیں ہوں گی، تو تھوڑی دیر سن لیجیے، اس کے بعد فوراً نعتیں ہوں گی اور قاری شاہد صاحب کو اس کے بعد تقریر ہوگی۔ ادب کے ساتھ بیٹھے ہے نا، اس لیے کہ یہ وہ محفل ہے، کسی شاعر نے بہت پہلے کہا تھا، یہ وہ محفل ہے جس میں سید ابرار آتے ہیں، فرشتے آسمان سے رحمتوں کے ہار لاتے ہیں۔ یہ وہ محفل ہے جس میں سید ابرار آتے ہیں، فرشتے آسمان سے رحمتوں کے ہار لاتے ہیں۔ ہم سب بہت خوش نصیب ہیں کہ اللہ کا ذکر اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کر رہے ہیں۔ مدرسہ جو ہے رسول اللہ کا گھر ہوتا ہے، مسجد خدا کا گھر ہوتا ہے، اور مدرسہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہوتا ہے۔ تھوڑی دیر انشاءاللہ میری گفتگو آپ رات دل جمعی کے ساتھ سماعت فرمائیے۔ مجھ سے پہلے شاہ قاری ترنم قاری عاشق علی صاحب بہت اچھے نعت و منقبت کے اشعار پڑھ رہے تھے، اس سے پہلے آپ رات میں آپ کی اس بستی کے حضرت علامہ مولانا ساجد علی منظری سے آپ رات نے بہت اچھا کلام سماعت فرمایا۔ اس سے پہلے مولانا عثمان کی تقریر اور نعت سنی، مولانا طالب صاحب کی بھی آپ نے نعت و منقبت کے اشعار سنے، اس سے پہلے حافظ و قاری جاوید اختر صاحب نے بھی نعتیں پڑھی، اور مسلسل پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ۔ سب سے آخر میں حافظ جاوید صاحب کی بھی تقریر ہوگی انشاءاللہ، جائے گا نہیں جب تک تقریر ہونا، اس لیے کہ میں بھی صاحب امام ہوں، حافظ شاہد بھی صاحب امام ہے، موجودہ امام ان کا زیادہ حافظ ہے، تھوڑی دیر ان کے بعد ان کا بھی بیان ہوگا۔ سب لوگ ہاتھ اٹھائیے، کون کون چلا جائے گا؟ کوئی نہیں جائے گا، سب لوگ ہاتھ اٹھا کے وعدہ کیجئے جب تک محفل ختم نہیں ہو جائے گی کوئی نہیں جائے گا انشاءاللہ۔ سب لوگ انشاءاللہ، اگر کسی کو کوئی ضرورت ہے جا سکتا ہے، لیکن آپ نے وعدہ کیا ہے، اور وعدے کو جانتے ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مومن جو وعدہ کرے اس کو پورا کرے۔ تو جب تک محفل ختم نہ ہو جائے، نوجوانوں کا حوصلہ بڑھانا چاہیے۔ نوجوان بچوں نے اس محفل کا انعقاد کیا ہے۔ محفل کرانا، جلسہ کرانا کوئی آسان کام نہیں ہے، بڑا مشکل کام ہے بہت مشکل کام ہے۔ چندہ کرنا میرے خیال سے اس زمانے میں جہاد کرنے کے برابر ہے۔ جنگ کرنا تو آسان ہے، لیکن چندہ کرنا بڑا مشکل کام ہے۔ میرے بھائیوں، میں 2-3 اشعار نعت پاک کے پڑھ رہا ہوں، اس کے بعد تھوڑی دیر میری گفتگو کی آپ ذرا سماعت فرمائے۔ بہت مشہور کلام ہے، کلام تاج الشریعہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، قاری اشہد رضا صاحب قبلہ۔ دیکھیے تشریف لائیں، انشاءاللہ فوراً ان کا کلام ہوگا، ان کی نعتیں ہوں گی، آپ رات بھرپور سماعت فرمائیے۔ چند شعر میں نعت پاک کے پیش کر رہا ہوں، آپ ذرا سماعت فرمائیں اور محبت کے ساتھ بولیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ تاج الشریعہ فرماتے ہیں، تیرے دامن کرم میں جس نیند آ گئی ہے، تیرے دامن کرم میں جس نیند آ گئی ہے، جو فنا نہ ہوگی ایسی جو فنا نہ ہوگی ایسی اس زندگی ملی ہے، دامن کرم میں جس نیند آ گئی ہے۔ اور آپ حضرات انعام دیجئے، بڑھ چڑھ کر دیجئے، سارا کا سارا انعامات مسجد کے نام ایسا مسجد کے نام سے دیکھئے مسجد کا کام ادھورا پڑا۔ کیا واہ، بے شک بے شک، یہ اللہ کا گھر ہے، مسجد کا جو ادھورا کام ہے
کوشش کیجیے جلد سے جلد ایک کام پورا ہو جائے، بے شک ہے نا؟ انشاءاللہ۔ جس کی جیب میں جو کچھ ہو، ہے نا، جس کی جیب میں جو کچھ ہو سب دے دیجیے، اور سارا کا سارا پیسہ جو ہے مسجد کے نام۔ شیخ سماعت فرمائے تیرے دامن کرم میں جس نیند آ گئی ہے، اور میں مروں تو میرے مولا یہ ملائکہ سے کہہ دے۔ سبحان اللہ۔ میں مروں تو میرے مولا یہ ملائکہ سے کہہ دے، کوئی سکمت جگانا کوئی سکمت جگانا ابھی نیند آ گئی ہے، تیرے دامن کرم میں جس نیند آ گئی ہے۔ میرا ایمان ہے انشاءاللہ سب اٹھیں، انشاءاللہ انشاءاللہ۔ جس کی جیب میں جو کچھ ہوگا انشاءاللہ ضرور آئیں گے یہاں، ہے نہیں؟ اس لیے کہ میرے بھائیوں جب بھی کہیں محفل میں جاؤ، جلسے میں جاؤ، مسجد میں نماز پڑھنے جاؤ تو جیب میں کچھ پیسہ ضرور ڈال کے لے جایا کرو۔ نہ جانے کون سا پریشان حال مسجد کے اندر کوئی سوال کر دے، کوئی بیمار آدمی آ جاتا ہے، کوئی پریشان حال آ جاتا ہے نا؟ تیرے دامن کرم میں جس نیند آ گئی ہے، تیرے دامن کرم میں جس نیند آ گئی ہے۔ میں مکتے کا شعر پڑھ رہا ہوں کہ تیرا دل شکستہ خاطر اس انتظار میں ہے، تیرا دل شکستہ خاطر اس انتظار میں ہے، کہ ابھی نبیت وصلہ کہ ابھی نبیت وصلہ تیرے در سے آ رہی ہے، تیرے دامن میلاد النبی رسول بنا کا سنی مسلمان، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ دامن کرم میں جس نیند آ گئی ہے، جو فنا نہ ہوگی ایسی اسے زندگی ملی ہے، جو فنا نہ ہوگی ایسی اسے زندگی ملی ہے۔ درود پاک پڑھی اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قرآن پاک کی اس آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے دور رکھا جائے گا اس کو دوزخ سے جو اپنا ستھرا مال، اپنا پاک مال دیتا ہے اور اس پر کسی کا احسان نہیں جس کا بدلہ دیا جائے، اور یہ کام صرف اللہ کی رضا کے لیے ہے جو سب سے بلند ہے، عنقریب اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی ہوگا۔ میرے بھائیوں، مسجد کے اندر پیسہ دینا، مدرسے کے اندر پیسہ لگانا، اچھے کام میں پیسہ لگانا بہت ہی اچھی بات ہے، اور اچھے کام میں پیسہ اسی کا لگتا ہے جس کا اللہ تعالیٰ چاہتا ہے نا؟ دنیا میں بہت پیسے والے ہیں
مسجد خدا کا گھر ہے، مسجد خدا کا گھر ہے۔ مسجد کے اندر اپنی محنت کی کمائی کا پیسہ، اپنی حلال کمائی کا پیسہ اللہ کے گھر میں اگر ہم اور آپ لگائیں گے تو اسی کے صدقے میں اللہ تعالی ہم سب کی بخشش فرما دے گا۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک حدیث پاک سنیں، مشکات شریف کی حدیث پاک ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو پیدا کیا، اللہ نے جب زمین کو پیدا کیا تو زمین ہلنے لگے، زمین کانپنے لگی۔ اللہ نے جب زمین کو پیدا کیا تو زمین ہلنے لگے، کانپنے لگے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑ کو پیدا کیا، پہاڑ کو پیدا کیا، اور پہاڑ کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑوں کے سہارے سے پہاڑوں کی میخ کو زمین کے اندر ٹھونک دیا۔ جو زمین ہل رہے تھے، جو زمین کانپ رہے تھے، جو زمین لرز رہے تھے، وہ رک گئے۔ جب اللہ نے پہاڑ کو پیدا کیا، جب اللہ نے پہاڑوں کو پیدا کیا اور اللہ کے فرشتوں نے پہاڑوں کو دیکھا تو اللہ کی بارگاہ میں فرشتے عرض کرتے ہیں، مولا تو نے اتنی طاقتور چیز کو کس لیے پیدا کیا؟ پہاڑ کی پیدائش کے اوپر فرشتوں کو تعجب ہوا۔ فرشتوں کو جب تعجب ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوہا کو پیدا کر دیا۔ غور کے ساتھ سنیں، پہاڑ کو پیدا کیا، اور پہاڑ کو پیدا کرنے کے بعد اللہ نے لوہا کو پیدا کیا۔ اب پہاڑ چاہے جتنا ہی طاقتور ہو، پہاڑ چاہے جتنا ہی مضبوط ہو، اگر پہاڑ کے اوپر لوہے کا ہتھوڑا مارا جائے گا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ بے شک، سبحان اللہ۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ پہاڑ سے بھی طاقتور ہے لوہا۔ جب اللہ نے لوہا کو پیدا کیا تو پھر فرشتوں کو تعجب ہوا کہ اے اللہ، کیا اس سے بھی بڑی طاقتور کوئی دنیا میں چیز ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ کو پیدا کیا۔ جب اللہ نے آگ کو پیدا کیا پھر فرشتے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اے اللہ، اے ساری کائنات کے خالق و مالک، تو نے پہاڑ کو پیدا کیا، تو نے لوہے کو پیدا کیا، تو نے آگ کو پیدا کیا۔ فرشتوں کو تعجب ہو رہا تھا۔ اللہ نے جب آگ کو پیدا کیا فرشتوں کو تعجب ہو رہا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی کو پیدا کیا۔ نہ پہاڑ کی طاقت کا کوئی پتہ ہے، نہ لوہے کی طاقت کا کسی کو کوئی پتہ ہے کہ لوہے میں کتنی طاقت ہے، نہ تو کسی کو آگ کا پتہ ہے کہ آگ کے اندر کتنی طاقت ہے، اور نہ تو کسی کو پتہ ہے کہ پانی کے اندر کتنی طاقت ہے۔ اور اللہ نے پانی کو پیدا کیا، اور پانی کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہوا کو پیدا کیا۔ اب میرے بھائیوں غور کرو، سوچو، اتنی طاقتور چیزوں کو اللہ نے پیدا کیا۔ اتنی طاقتور چیزوں کو پیدا کرنے کے بعد میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آگے ارشاد فرماتے ہیں، دنیا میں اس سے بھی بڑی طاقت والی چیز یہ ہے کہ کوئی اپنے دائیں ہاتھ سے اگر کوئی صدقہ دیتا ہے اور اس کے بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے تو پہاڑ سے بھی وہ صدقہ طاقتور ہے، پانی سے بھی وہ صدقہ طاقتور ہے، ہوا سے بھی زیادہ طاقتور ہے وہ چیز۔ بے شک، سبحان اللہ۔ صدقہ کرنا، صدقہ جو ہے میرے آقا فرماتے ہیں صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، صدقہ مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے، اور جو کوئی صدقہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے مصیبتوں سے دور کر دیتا ہے، اور جو کوئی اپنا پیسہ مسجد کے اندر لگا دیتا ہے، جو اپنا پیسہ
مدرسے کے اندر لگا دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو صدقہ جاریہ بنا دیتا ہے. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. دنیا میں بھی اس کو صلہ ثواب ملتا رہے گا اور جب دنیا سے چلا جائے گا, جب دنیا سے اس کا انتقال ہو جائے گا, بعد مرنے کے بھی اس کے نامہ اعمال میں اس کا ثواب لکھا جائے گا. ہے نہیں؟ تو کتنے لوگ خوش نصیب ہیں جو اپنی محنت کی کمائی کا پیسہ اللہ کے گھر لگاتے ہیں, اللہ کے گھر کی تعمیر میں لگاتے ہیں. اور اللہ کے گھر کو تعمیر کرنا, اللہ کے گھر کو بنانا, اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انما یعمر مساجد اللہ, بے شک اللہ کے گھروں کو وہی تعمیر کرتے ہیں جو اللہ پر ایمان لائے. اللہ کے گھروں کو کون تعمیر کرتا ہے؟ اللہ کے گھروں کو کون بناتا ہے؟ جو ایمان والا ہے, جس کا ایمان قیامت کے اوپر بھی ہے, جس کا ایمان آخرت کے اوپر بھی ہے, جس کا ایمان جو ہے ہر چیز کے اوپر جس کا ایمان ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وہ غلام, میرے آقا کا وہ کلمہ پڑھنے والا. مسجد کس لیے بنائی جاتی ہے؟ مسجد اس لیے بنائی جاتی ہے, مسجد عالی شان اسی لیے تو بنائی جاتی ہے, مسجد بہترین اسی لیے بنائی جاتی ہے کہ اللہ کے بندے مسجد کے اندر عبادت کریں گے. لیکن حال کیا ہے؟ پرانے زمانے میں مسجدیں کچی تھی لیکن نمازی پکے تھے. آج مسجدوں کو خوب سنوارا جاتا ہے, خوب اچھے سے اچھی مسجدیں بنائی جاتی ہیں. میرے بھائیوں, مسجد کو عالی شان بناؤ, بہترین بناؤ, عالی شان بناؤ, لیکن بنانے کے بعد اللہ کے گھر کو آباد بھی کرو. آباد کرنے کا مطلب کیا ہے؟ نماز بھی پڑھو اس میں, سمجھے؟ نماز بھی پڑھو. اگر نماز نہیں پڑھو گے, عالی شان مسجد بنا لے گے تو مسجد بنانے کا تو ثواب ملتا رہے گا, لیکن اگر آباد نہیں کرو گے تو اس کا گناہ تمہارے سر ہے نہیں. تو میرے بھائیوں, مسجد بنا لیکن آباد بھی کرو. کسی شاعر نے بہت پہلے کہا تھا کہ مسجد تو بنا لے شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے, مسجد تو بنا لے شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے, من اپنا پرانا پاپی ہے, برسوں میں نمازی بن نہ سکا. عالی شان مسجد بناؤ اس لیے کہ یہ مسجد خدا کا گھر ہے. اب مسجد کا کوئی اگر کام روکنا چاہے تو وہ روک نہیں سکتا, اس لیے کہ یہ مسجد جو ہے یہ کسی دنیا دار کا گھر نہیں ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے. اور مسجد کی تعمیر میں کمیٹی والے بھی محنت کریں اور چندہ دینے والے بھی محنت کریں, اس لیے کہ آج حال کیا ہے کہ اگر ایک آدمی چندہ نہ دے تو دوسرا کہتا ہے ہم کیوں دیں, انہوں نے کیوں نہیں دیا ہے. کمپٹیشن ہے نا, کمپٹیشن ہوتا ہے کہ انہوں نے کیوں نہیں دیا, پہلے ہمیں لسٹ دکھاؤ, انہوں نے دیا کہ نہیں دیا ہے. میرے بھائیو, یہ کبھی مت کرنا. جو دے گا اپنے لیے دے گا, جو دے گا اپنے لیے دے گا. میرے بھائیو, صرف کمیٹی والوں کی ہی ذمہ داری نہیں ہے, آپ لوگوں کی بھی ذمہ داری ہے. چندہ کرائیے اور چندہ دیجیے. 1 سال ہو گیا ہے اللہ کا گھر ابھی زیر تعمیر ہے, ابھی 1 سال کا وقت ہو گیا. اتنی بڑی بستی, اتنے مسلمان رہتے ہیں, لیکن یہ اللہ کا گھر جو ہے ابھی ادھورا پڑا ہے. تو میرے بھائیو, وعدہ کرو اس محفل میلاد کے اندر کہ جلد سے جلد اس کا کام شروع ہوگا انشاءاللہ. سب لوگ محنت کیجئے, سب لوگ کوشش کیجئے. محرم میں کتنی محنت ہوتی ہے نا, ابھی محرم میں کتنی محنت ہوتی ہے, پوری رات, پورا دن, 24 گھنٹے. ہم لوگ بھی پریشان, آپ لوگ بھی پریشان, سب پریشان. ہمارا تعزیہ بڑا ہو جائے, ہمارا تعزیہ بڑا ہو جائے, ہے نا. ایسے ہی اگر اس میں محنت سب کوشش اگر شروع کر دیں تو یہ جو ادھورا کام مسجد کا ہے بہت جلد سے جلد اس کا لنٹر ضرور پڑ جائے گا. نہیں پڑ جائے گا, نہیں پڑ جائے گا, ضرور پڑ جائے گا لنٹر. اس لیے کہ میرے بھائیوں, ہم اور آپ
بڑے ہی خوش نصیب ہیں کہ اللہ کے گھر میں آپ کی محنت کی کمائی کا پیسہ، آپ کی حلال کمائی کا پیسہ اللہ کے گھر لگ رہا ہے، یہ آپ کے لیے سامان آخرت بن رہا ہے، یہ آپ کے لیے ذریعہ آخرت بن رہا ہے۔ ہو سکتا اللہ تبارک و تعالیٰ اسی صدقے میں ہم سب کی مغفرت فرما دے، ہم سب کی بخشش فرما دے۔ دنیا کی ساری چیزیں فنا ہو جائیں گے، یہ عالی شان مسجدیں دیکھتے ہو، یہ عالی شان مسجدیں بنی ہیں، جب قیامت کا دن ہوگا دنیا کی ساری چیزیں فنا ہو جائیں گے، ساری چیزیں مٹ جائیں گے، لیکن یہ مسجدیں نہیں مٹیں گے۔ ان مسجدوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کشتیوں کو شکل بنا دے گا، اور یہ مسجدیں کشتیوں کی شکل میں پلسرات کے اوپر کھڑی ہو جائیں گے، اور کیا پکاریں گے کہ اے دنیا میں مجھے بنانے والوں، اے لوگوں میرے اندر سوار ہو جاؤ، جنہوں نے میرے اندر اپنی محنت کی کمائی کا پیسہ لگایا تھا، اپنی حلال کمائی کا پیسہ میرے اندر لگایا تھا، اس کو اپنے صدوں سے مجھے آباد کیا تھا، اے لوگوں آؤ ہمارے اندر سوار ہو جاؤ۔ ان مسجدوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کشتیوں کی شکل بنا دے گا، اور کشتیوں کی شکل میں یہ مسجدیں اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں داخل فرما دے گا۔ بے شک میرے بھائیو، ہمارا بڑے خوش نصیب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو یہ موقع دیا ہے۔ ان لوگوں سے پوچھو جن کے گاؤں میں اللہ کے گھر نہیں ہے، ان لوگوں سے پوچھو مسجد کی اہمیت کیا ہوتی ہے، ان لوگوں سے پوچھو جن کے گاؤں میں اللہ کے گھر نہیں، ان لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ دوسرے گاؤں میں نماز جمعہ پڑھنے جاتے ہیں، دوسرے گاؤں میں نماز عید پڑھنے جاتے ہیں۔ ہم سب خوش نصیب ہیں کہ آپ کی اس بستی میں ایک تو نہیں بلکہ 3 مسجدیں ہیں۔ سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ 3 مسجدیں ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ 3 مسجدیں ہیں، ان مسجدوں کو آباد کرنے کا، اس کو تعمیر کرنے کا ہم اور آپ کو موقع مل رہا ہے۔ یہ ہم سب کی خوش نصیبی ہے کہ نہیں؟ بولو میرے بھائی، یہ خوش نصیبی ہے میرے بھائیو۔ اب میں 2-3 اشعار پڑھ رہا ہوں، اس کے بعد میری گفتگو ختم سے لے کے وقت 11:30 سے زیادہ کا وقت۔ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب آپ نے اتنا سب سننے کے بعد اب 2-3 اشارات سننے کے، اس کے بعد فوراً میری گفتگو ختم۔ شعر سماعت فرمایا، محبت سے بولی سبحان اللہ۔ راہ خدا میں اپنی دولت لٹائیے، راہ خدا میں اپنی دولت لٹائیے، راہ خدا میں اپنی دولت لٹائیے، مسجد خدا کا گھر ہے جی مسجد بنائیے، مسجد خدا کا گھر ہے جی مسجد بنائیے، راہ خدا میں اپنی دولت لٹائیے، راہ خدا یہ دامن پھیلا، اس دامن میں کچھ ڈال دو، اللہ کے گھر کی تعمیر کے لیے 10 روپیہ ڈال دو گے، 10 روپیہ آپ ڈال دو گے، 20 روپیہ آپ ڈال دو گے، آپ کو بھی ثواب ملے گا، ہمیں بھی ثواب ملے گا۔ بہت لوگ کہتے ہیں کہ مولانا لوگ مسجد میں کچھ نہیں دیتے، بہت لوگ کیا کرتے ہیں کہ مولانا مولوی کچھ نہیں دیتے ہیں۔ ارے ہم لوگ تو بہت کام کرتے ہیں جی، لوگوں کی جب سے راہ خدا۔ میرے بھائی، میں رام نگر میں پڑھا رہا ہوں، اگر میں دامن پھیلا دیتا ہوں 2-4 ہزار 1 منٹ میں آ جاتے ہیں، اور اتنا سارا سب مجمع اور دامن یہ خالی ہے، میں اپنے لیے نہیں مانگ رہا ہوں۔ راہ خدا میں اپنی دولت لٹائیے، راہ خدا میں اپنی دولت لٹائیے، راہ خدا میں اپنی دولت لٹائیے، مسجد خدا کا گھر ہے جی مسجد بنا
مسجد خدا کا اشہد بھائی نے 200 روپے دے دیا بے شک نعرے تکبیر نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے رسالت صابری جامع مسجد نعرے تکبیر نعرے رسالت لوگ بیچارے سوچ رہے ہیں جائے کہ نہ 10 روپے بچ جائیں گے گھڑیا ہو جائے گھر میرے بھائی گھڑیا کل کھا راہ خدا نے اپنی دولت لٹائی راہ خدا میں اپنی دولت لٹائی اور بہت پیارا شعر سماعت فرمائیں اور جنت میں گھر بنے گا جو مسجد بناؤ گے جنت میں گھر بنے گا جو مسجد بنا کہاں بنے گا جنت تو جنت میں اگر محل چاہتے ہو جنت میں اگر عالیشان محل چاہتے ہو تو میرے بھائیو اللہ کے گھر کے تعمیر میں پیسہ خرچ کرنے میں کبھی کنجوسی نہ کرنا مسجد کے نام پر کوئی جب بھی سوال کر دے کوئی سوال کرنے والا کوئی مانگنے والا جب اللہ کے نام پر اور اللہ کے گھر کے لیے مانگے تو میرے بھائیو کبھی کنجوسی نہ کرنا جو کچھ جیب میں ہو اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دینا جنت میں گھر بنے گا جو مسجد بناؤ گے جنت میں گھر بنے گا جو مسجد بناؤ گے جنت میں گھر بنے گا جو مسجد بناؤ گے آسان راستہ جنت میں جائیے آسان ہے یہ راستہ جنت میں جائیے راہ خدا میں اپنی دولت لٹائیے راہ خدا میں اپنی دولت لٹائیے ادھر سے بہت کم لوگ آئے ہیں آ جاؤ نام پڑھتے رہیں گے شاعر صاحب کی نعتیں سننی ہیں جلد سے جلد آؤ انہیں اشعار کے بعد میری گفتگو فوراً ختم راہ خدا میں اپنی دولت لٹائیے 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 اور دولت کو روک رکھنے کی عادت خراب ہے دولت کو روک رکھنے کی عادت خراب ہے دولت کو روک رکھنے کی عادت خراب ہے دولت کو خرچ کرنے کا جذبہ بنائیے دولت کو خرچ کرنے کا جذبہ بنائیے راہ خدا میں اپنی دولت لٹائیے راہ خدا میں اپنی دولت لٹائیے اور بہت پیارا شعر سماعت فرمائیں اور اجر و ثواب خیر کے کاموں میں ہے بہت اجر و ثواب خیر کے کاموں میں ہے بہت کاموں میں ہے بہت اجر و ثواب خیر کے کاموں میں ہے بہت
مسجد بنانا خیر ہے نیکی کمائی ہے، مسجد بنانا خیر ہے نیکی کمائی ہے، راہ خدا میں اپنی یہ دولت لٹائیے، راہ خدا میں اپنی یہ دولت لٹائیے۔ شیر سماعت فرمائیں۔ یہ شیر ان لوگوں کا ہے جو مسجد سے جڑے رہتے ہیں، مسجد سے محبت کرتے ہیں۔ چندہ تو بہت لوگ دے دیتے ہیں لیکن بعد میں خیال بہت کم کرتے ہیں۔ امام صاحب کا خیال مسجد میں صفا ہے کہ نہیں ہے، پانی کا انتظام ہے کہ نہیں، کیا ہے۔ مسجد سے جو لوگ جڑے رہتے ہیں ان کے لیے شیر سماعت فرمائیں۔ رب کا کرم ہے ان پہ جو مسجد سے جڑ گئے، رب کا کرم ہے ان پہ جو مسجد سے جڑ گئے، رب کا کرم ہے ان پہ جو مسجد سے جڑ گئے، مسجد سے صبح و شام، مسجد سے صبح و شام یہ دل اپنا لگائیے، مسجد سے صبح و شام یہ دل اپنا لگائیے، راہ خدا میں اپنی یہ دولت لٹائیے، راہ خدا میں اپنی یہ دولت لٹائیے، مسجد خدا کا گھر ہے جی مسجد بنائیے۔ اب انشاءاللہ اس کا جلدی پڑے گا نہیں پڑے گا؟ ایک سال اور نئے بنیاد پڑے ہوئے، سفر کے مہینے میں بنیاد ہوئی تھی، 2-4 مہینے لگتا اس کا پڑ جانا چاہیے تھا۔ اتنی بڑی بستی، اتنے مسلمان ہے نا، بہت جلدی سب لوگ وعدہ کیجئے، انشاءاللہ سب لوگ ہاتھ اٹھا کے وعدہ کیجئے، انشاءاللہ بہت جلدی اس کا لنٹر پڑ جائے گا۔ سب لوگ محنت کیجئے، پیسہ دیجئے، کمیٹی والوں کا خیال کیجئے، چندہ وقت پہ دیجئے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بتائے حصول و قوانین پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ گلشن رہے تو پھول